کراچی کی آبادی ہر سال 4% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین تو اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر حالات جوں کے توں ہی رہے تو مستقبل میں کراچی رہنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی۔ چلیں جتنی بھی آبادی دکھا دی گئی ہے اس کے حساب سے بھی کراچی کو وسائل فراہم نہیں کیے جا رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پورے سندھ میں 162 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ رکھا ہے بلدیات کا۔ 3000 روپے کے بجٹ میں سے صرف 162 ارب کا پورے سندھ کا بلدیات کا بجٹ، حالانکہ گراس روٹ لیول پر اور شہروں کے اندر بڑے لیول پر بھی سارے کا سارا کام بلدیات کرتی ہیں۔ اب ان کے لیے اتنا معمولی بجٹ آپ نے رکھا ہے جس کا ایک سمجھے 3/4 حصہ جو ہے تنخواہوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایک صحافی ہونے کے ناطے جو کہ ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹ کے اوپر نظر رکھتی ہے، میرے لیے تو یہ ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے کہ اس شہر کا ہوگا کیا اگر ہم اس کے نمبرز ہی کو صحیح نہیں شمار کر سکیں گے تو ہم اس کے لیے وہ مختص کیسے کریں گے وسائل جو اس کا حق ہے۔ اگر ہم یہی نہ جانتے ہوں کہ اس شہر میں کتنے لوگ اس وقت موجود ہیں یا سال بھر کے زیادہ تر وقت میں دورانیے میں کتنے لوگ اس شہر میں موجود ہوتے ہیں، تو ہم ان کے لیے کوئی پلان کس انداز میں یا کیسے کر سکیں گے۔ اچھا، اس شہر کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم 2023 کے سینسس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سینسس ہمیں بتاتا ہے کہ اس شہر کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 20.3 ملین ہے، ٹھیک ہے، 2 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ لیکن جب ہم جو انفراسٹرکچر سروس پرووائڈرز ہیں، جو دیگر سروس پرووائڈر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شہر کی آبادی جو ہے وہ 3 کروڑ ہے۔ اب 1 کروڑ کا گیپ، یا چلیں اس کو تھوڑا سا بہتر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی 1.25 کروڑ کا گیپ ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو دنیا کے کئی شہر جو ہے وہ اس میں سما جائیں گے جو ہم 1.25 کروڑ کی بات کر رہے ہیں۔ جب شہر کو آبادی کے تناسب سے پانی یا پھر دیگر سہولیات نہیں ملیں گی تو مشکلات درپیش ہوں گی۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی 2,03,82,000 ہے، لیکن اس مردم شماری پر اپوزیشن ہی کیا، خود حکومت بھی متفق نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان گنت مسائل کا گھنا جنگل وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس شہر میں لگ بھگ 1 کروڑ سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ اس سسٹم میں انکارپوریٹ ہی نہیں ہوئے ہوئے، اور اگر میں سینسس کی بات کر لوں تو یہ کراچی جیسا شہر میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن سٹی ہے، یہاں پہ سالانہ جو ہے وہ لاکھوں کی بنیاد پر لوگ جو ہے آن ڈیلی بیسز، آپ چلے جائیں انٹری اور ایگزٹ پہ آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ اس شہر میں کتنے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بسلسلہ روزگار یا دیگر وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ شہر کا رخ کرتے ہیں۔ ان کا اس سینسس میں انکارپوریٹ نہ ہونا الٹیمیٹلی نقصان ہے، اور اسی کے لیے ایم کیو نے آواز بھی اٹھائی۔ کوئی بھی ادارہ اس شہر کے لیے انفراسٹرکچر پلان کرتا ہے، شہر کا پانی کے لیے پلان کرتا ہے، شہر کا سیویج پلان کرتا ہے، اس شہر کا ٹرانسپورٹ پلان کرتا ہے، اس شہر کے رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ ہیلتھ سروسز یا ایجوکیشن کے لیے پلان کرتا ہے، تو وہ تو 2 کروڑ کے لیے پلان کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ آبادی جو ہے وہ 3 کروڑ ہے، یعنی استعمال کرنے والے 3 کروڑ ہیں، اور وسائل جو پہنچ رہے ہیں اور وہ بھی بہت فریکچرڈ انداز میں پہنچ رہے ہیں۔ وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ پانی چلے 2 کروڑ کو پانی جو ہے وہ مستقل مل رہا ہو 24 گھنٹے، 2 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ بجلی مل رہی ہو مستقل۔ اور ہم نے بارہا یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو سال میں 6 مہینے کم سے کم یا 8 مہینے کم سے کم اس شہر کراچی میں گزارتے ہیں، انہیں اس شہر میں ہی گنا جائے، کیونکہ وہ اپنے عمر کا زیادہ تر حصہ اگر اس شہر میں گزارتے ہیں تو انہیں شہر میں گنا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پانی کا جو کوٹہ پورے سندھ کو ملتا ہے، سندھ کے بعد پھر کراچی کو ملتا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے بہتری ہے کہ آپ کو ان کا پانی یہاں ملے گا۔ سیاسی رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ شہر قائد کی درست مردم شماری وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی صورت میں درست آبادی کے تناسب سے شہر کو وسائل ملیں گے اور بجٹ بھی اسی تناظر میں تیار ہوگا۔ ہمارے ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور ان کے لیے ناکافی وسائل ایک قومی مسئلہ تو ہے ہی، لیکن اگر آپ اس ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی پہ نظر ڈالیں تو یہ وہ مسئلہ ہے جو گھمبیر سے گھمبیر تر ہوئے چلے جا رہا ہے۔ اس پہ سیاست بھی کی جاتی ہے، صحیح تعداد نہیں بتائی جاتی کہ کراچی میں کتنے لوگ بستے ہیں، اور جو لوگ اس پہ کراچی پہ گہری نظر رکھتے ہیں وہ مطلب وہ بڑی حد تک ان آفیشیل فگرز کو رد کرتے ہیں جو کہ پچھلے دونوں مردم شماری کے دوران کراچی کے لیے دیے گئے ہیں، کیونکہ ارد گرد نظر ڈالیں ناممکن ہے کہ یہ شہر کسی طرح سے بھی 3 کروڑ لوگوں سے کم نفوس پہ مشتمل ہے، اور اس میں اس کی کراچی کی ہنٹرلینڈ کے لوگ بھی موجود اس میں شامل کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کراچی ہی کے وسائل کے حصے دار ہیں۔ اب حصے دار ہونا اور ان تک وہ وسائل پہنچنا، یہ اتنا بڑا گیپ ہے
कि इसको हम किसी तरीके से पूरी ही नहीं कर सकते। कराची की मरदमशुमारी की तादाद आई है, हम तो उसी लिहाज से हम प्लानिंग करेंगे। अब उसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, हम उसकी बुनियाद पर यहाँ पे जो अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग पॉलिसी बनाते हैं, और हम ख़ास तौर पे उन दही इलाकों को भी जो कि कराची के रिमोट एरिया के अंदर हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, दही आबादियाँ। आपको मालूम है कि कराची इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और ज़्यादा वहाँ पे मकानात तामीर हो रहे हैं और सब चीज़ें हो रही हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग कराची में रिहाइश पजीर हैं, यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे हैं, या यहाँ रहते हैं, या अपने रोज़गार के हवाले से यहाँ रहते हैं, उनको बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो मरदमशुमारी के नताइज सामने आए हैं, इसी के मुताबिक सहूलियात देने का इरादा किए हुए हैं। तो ये एक खाली ये सियासी मसला नहीं है, बल्कि इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही यानी इंतहाई ज़्यादा शदीद हैं। अगर कराची की आबादी या किसी भी जगह की आबादी सही काउंट ना की जाए तो वसाइल की तकसीम जो है वो उसी हिसाब से कम होती है। कराची पाकिस्तान में जो NFC अवार्ड होता है या सिंध में जो PFC अवार्ड होगा, इन सब जगहों पर जो वसाइल की तकसीम होगी वो आबादी के हिसाब से होगी। कहीं पर पानी की तकसीम होगी, बिजली का अगर निज़ाम बनेगा, गैस की सप्लाई होगी, ये सारी की सारी चीज़ें इस हिसाब से होती हैं कि कहीं पर आबादी कितनी है। अगर कहीं पर आबादी कम दिखाई जाती है तो उसके नतीजे में वसाइल की किल्लत हो जाती है और वसाइल उसी हिसाब से कम फराहम किए जाते हैं। तो कराची के साथ जो सबसे बड़ी एक ज़्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि कराची में जिस तरह यूनियन कमेटीज़ बनाई गई हैं, अब वो 45 से 50,000 60,000 पर बनाई गई हैं, लेकिन आबादी वहाँ इतनी नहीं है। आबादी इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बेतहाशा लोग वो हैं जो यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हैं और दूसरे इलाकों में रजिस्टर्ड हैं, या उनकी आबादी काउंट ही नहीं की गई। कराची के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ ज़ीरो आबादी दिखाई गई थी। अब ज़ीरो आबादी किसी ब्लॉक में हो नहीं सकती, लेकिन जो यहाँ पर मरदमशुमारी हुई उसके नतीजे में ये ज़्यादती की गई कि यहाँ पर आबादी जानबूझकर कम दिखाई गई, जिसकी वजह से कराची के लोगों को बहुत शदीद मसाइल का सामना है। एक आम तासुर ये है कि आबादी की दुरुस्त राय शुमारी न होने की वजह से शहर में बेरोजगारी, अमन व अमान और दीगर तरक्याती कामों में रुकावट का सामना है। ये ज़रूरी है कि जब पूरे यानी कि 10 साल बाद, वो भी 10 साल बाद आपको पता नहीं होती कि जब नेशनल लेवल पे एक्सरसाइज होगी तो ही होगी। नहीं, क्यों नहीं, जहां हमें ज़रूरत हो, जिस शहर में, जिस सूबे में ज़रूरत महसूस की जा रही हो कि यहाँ की आबादी में एक शिफ्ट आ चुका है, तो उस वक्त उसका सेंसस किया जाए और उसके बाद उसको जो है वो शामिल किया जाए नेशनल सेंसस के साथ में। और इदारे जो है उसको फ़ायदा ये होगा कि इदारे कम से कम उस आदाद शुमार से बेहतर प्लानिंग की तरफ जा सकेंगे। बेशक कराची के लिए वसाइल बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेरा दावा ये है कि अगर ये वसाइल सही तरह यूटिलाइज़ हो जाएँ तो इससे कराची के आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएं। लेकिन ये वसाइल यूटिलाइज़ ही नहीं हो रहे, इसमें से 2/3 तो करप्शन की नज़र हो रहा है। और इसी तरीके से आप देखिए कि कराची के नाम पर बड़े बड़े कर्जे लिए जा रहे हैं। वाटर बोर्ड ने $1.6 बिलियन के कर्जा लेने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। सियासी रहनुमा हो या माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शहर की दुरुस्त आबादी का तयन हर सूरत किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि हर थोड़े वक्फे के बाद मरदमशुमारी की जाए। इस हकीकत से इनकार नहीं कि कराची वाकई मसाइलिस्तान बनता जा रहा है और संजीदगी से इसका हल नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में कराची वाले बुनियादी जरूरियात को बस तरसते ही रहेंगे।